بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر فائن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم لاسٹ ٹائم پیج نمبر 16 اور 17 کا تھوڑا سا پیج ہم نے ڈسکس کیا تھا، لائٹ ان دا نائٹ، کلاس 7 کا چیپٹر 2. آج ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر 17 سے کہ شروع میں کہ ان دا 17th سینچری لنڈن گریو ریپڈلی کا مطلب بڑی تیزی کے ساتھ، کہ 1700 کی صدی میں لندن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا. یعنی مراد کیا ہے کہ 1700 کی دہائی میں لندن جو ہے تیزی سے اضافہ کیا، ترقی کی، اس نے ترقی کرتا گیا، تیزی کے ساتھ ترقی کرتا گیا. اینڈ بیکیم دا ورلڈ سینٹر آف ٹریڈ، اور بیکیم بن گیا دا ورلڈ سینٹر آف ٹریڈ، یعنی کہ دنیا کی تجارت کا مرکز بن گیا. دنیا کی تجارت کا مرکز بن گیا. سینٹر کا مطلب ہوتا ہے مرکز، ٹریڈ کا مطلب یہاں پہ تجارت. مینوفیکچرنگ کا مرکز بن گیا. اینڈ فیشن کا مرکز بن گیا. یعنی 1700 کی دہائی میں لندن تیزی سے ترقی کرتا گیا اور دنیا کا تجارت، مینوفیکچرنگ اور فیشن کا مرکز بن گیا. بزنس بیکیم امپورٹنٹ، کاروبار اہم ہو گیا. اینڈ لائٹس ور نیڈڈ، اور روشنیوں کی ضرورت پڑنے لگی. ٹو کیپ دا سٹی ورکنگ، شہر کو کام کرنے کے لیے، یعنی شہر میں کام کرنے کے لیے. اینڈ انٹرٹیننگ، اور تفریح فراہم کرنے کے لیے. ان دا نائٹ، رات میں، یعنی رات کو شہر میں کام کرنے اور تفریح فراہم کرنے کے لیے روشنیوں کی ضرورت پڑنے لگی. یعنی بزنس اہم ہو گیا، کاروبار اہم ہو گیا، اور رات کو شہر میں کام کرنے اور تفریح فراہم کرنے کے لیے روشنیوں کی ضرورت پڑنے لگی. By the late 17th century, London had so many street lamps. By the late 1700 century، یعنی 1700 کی دہائی کے آخر تک، لیٹ کا مطلب آخر تک، لنڈن ہیڈ سو مینی اسٹریٹ لیمپس، لندن میں اتنے زیادہ اسٹریٹ لیمپ تھے دیٹ وزٹرس ٹو دا سٹی، کہ جو وزٹرس تھے، جو شہر میں آتے تھے، یعنی شہر میں آنے والے لوگ جو ہیں، ور امیز بائی دیم، ان سے حیران رہ جاتے تھے. یعنی 1700 کی دہائی کے آخر تک لندن میں اتنے زیادہ اسٹریٹ لیمپ تھے کہ شہر میں آنے والے ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، ان سے حیران رہ جاتے تھے. دی لیمپس بار فیولڈ بائی ویکس اور آئل، ان لیمپس کو ایندھن دیا جاتا تھا. دی لیمپس ور فیولڈ بائی ویکس اور آئل، یعنی ان لیمپس کو موم کے ساتھ یا تیل کے ساتھ ایندھن دیا جاتا تھا. دیٹ گیو آف، جو دیتا تھا، این ان پلیزنٹ اسمیل، ایک ناخوشگوار سی بدبو پیدا کرتا تھا. اینڈ آفن ڈریپڈ، اور اکثر اوقات ٹپک بھی جاتا تھا. یعنی لیمپ کو موم یا تیل سے ایندھن دیا جاتا تھا جس سے ایک ناگوار سی بدبو پیدا ہوتی تھی، اور اکثر وہ ٹپک بھی جاتی تھی. یعنی وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ اس میں گرنا شروع ہو جاتا ہے نا، جیسے ٹپک جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہم یہ برتن جو ہے نا وہ لیک کر گیا ہے، تو ایسے ہی وہ ڈرپٹ آف ہو جاتا تھا. وہ آئل جب وہ نیچے سے گرتا تھا، اور جو ہمارے وہ ہوتے تھے وزٹرز ہوتے تھے، ان کے ہیٹ پہ، ان کے کیپس پہ وہ تیل جو تو آئل ہوتا تھا وہ گرتا تھا، تو وہ بڑا عجیب سا لگتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ انپلیزنٹ اسمیل بھی پیدا کرتا تھا، ناخوشگوار سی بدبو بھی پیدا ہوتی تھی اس سے. مینی پیپل ہو آر امپلائڈ، بہت سے لوگ لیمپ لائٹر کے طور پر کام کرتے تھے. ایز لیمپ لائٹرس، یعنی لیمپ لائٹرس کے طور پہ کام کرتے تھے. بیکاز ایچ لیمپ ہیڈ ٹو بی لٹ، کیونکہ ہر لیمپ کو جلانا پڑتا تھا بائی ہینڈ، ہاتھ سے. ایوری ایوننگ، ہر شام، کیونکہ ہر شام ہر لیمپ کو ہاتھ سے جلانا پڑتا تھا. یعنی بہت سے لوگوں کو امپلائی رکھا ہوا تھا، کام پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر جو لیمپ ہوتا تھا اس کو ہاتھ سے ہی جلانا پڑتا تھا ہر ایوننگ میں. ون جرمن ٹورسٹ وزٹنگ لنڈن ان دا 17th century wrote in his diary، ایک جرمن جو سیاح تھا، جب اس نے لندن کی میں وزٹ کیا، لندن کی سیر کو وہ آیا، یعنی لندن آنے والے ایک
جرمن سیاح نے جو کہ 1700 کی دہائی میں وہ آیا تھا، روٹ ان ہز ڈائری، اپنی ڈائری میں لکھا ایز اٹ واز کوائٹ ڈارک وین آئی کیم بیک دا فرسٹ ایوننگ، جب میں پہلی شام واپس آیا تھا اس وقت بہت اندھیرا تھا. یعنی وہ بات کر رہے کہ جب میں ایک دفعہ لندن میں گیا تھا اور آخری جو ایوننگ تھی جب میں واپس آیا تھا تو آئی واز اسٹونشڈ ایٹ دا ایڈمائریبل مینر، آئی واز اسٹونش، میں حیران رہ گیا ایٹ دا ایڈمائریبل مینر کہ کس قابل ستائش کے ساتھ، کس قدر اچھے طریقے کے ساتھ ان وچ دا اسٹریٹس آر لائٹڈ اپ، ان کو جو اسٹریٹس تھی، جو گلیاں تھیں، ان کو سجایا گیا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ایک یہ بتا رہا ہے کہ 1700 کی دہائی میں لندن آنے والے ایک جرمن سیاح اپنی ڈائری میں لکھا، جب میں پہلی شام واپس آیا تو کافی اندھیرا تھا، تو میں اس قابل ستائش انداز پر حیران رہ گیا. یعنی اس قدر اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا کہ میں اس پر حیران رہ گیا، جس میں گلیوں کو سجایا گیا تھا. ایڈمائریبل مینر کا مطلب قابل ستائش، یعنی بہت ہی اچھے طریقے کے انداز کے ساتھ. دی برائٹ لیمپس میڈ دا سٹی سیم ایکسائٹنگ، یعنی چمکدار روشن لیمپوں نے شہر کو پرجوش بنا دیا تھا. سیم ایکسائٹنگ کا مطلب ہے یعنی وہ نظر آتے تھے کہ جیسے پرجوش ہو شہر، اینڈ لائیولی، اور جاندار بنا دیا تھا. یعنی روشن لیمپوں نے شہر کو پرجوش اور جاندار بنا دیا تھا. لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی رہی تھی کہ جیسے پچھلے دنوں ہمارے بسنت میلہ تھا، یا یہ جو میلہ لگا تھا، میلہ بہاراں لگا تھا فیصل آباد میں، تو دیکھیں ہر جگہ پہ لائٹنگ تھی، تو ایسے لگتا تھا شہر بہت جاندار ہے اور بہت زیادہ پرجوش طریقے سے اس کو، کتنے اچھے طریقے سے اس کو سجایا گیا تھا. تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی فیسٹیول الومینیشن ہو، جیسے کوئی تہوار کا سا وہ نظر آتا تھا. تو لندن میں یہ سارا سال ہی ایسے وہ سجاتے ہیں. دی لیمپس آر سو نیئر، دی لیمپس جو ہیں آر سو نیئر ایچ ادر، یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، دیٹ ایون آن دا موسٹ آرڈنری اینڈ کامن نائٹس، کہ عام اور معمولی راتوں میں بھی دا سٹی ہیز دا اپیئرنس آف اے فیسٹیول الومینیشن، تو شہر جو ہے، شہر میں ایک تہوار کی سی روشنی نظر آتی ہے. ہیز دا اپیئرنس، یعنی اس کی اپیئرنس ایسی، شکل و صورت ایسی ہے شہر کی کہ آف اے فیسٹیول الومینیشن، کہ تہوار کی سی وہ جھلک نظر آتی ہے. یعنی یوں ہم کہہ لیں کہ چراغ ایک دوسرے کے اتنے قریب لگائے گئے ہیں، اتنے ساتھ ساتھ لگائے گئے ہیں کہ عام اور معمولی راتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس شہر میں وہ بھی ایک تہوار کا سا نظارہ پیش کرتی ہیں، یعنی ایک تہوار کی سی روشنی نظر آتی ہے. یہاں تک بیٹا آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے، اس کے مشکل معنی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.